والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع من قام بإحياء سنة رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. معزز سامعین و محترم ناظرین، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا ابو داؤد کی حدیث کے تعلق سے کہ وہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور محمد بن اسحاق ثقہ ہیں، ان کی روایت قابل احتجاج ہے، اس سے دلیل بنا سکتے ہیں۔ آج میں کتب فقہ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جتنی بھی فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ان سب میں یہ آیا ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ تحریمی ہے۔ اس سلسلے میں کئی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی، الفصل الثانی، مطبع نورانی کتب خانہ پشاور، صفحہ نمبر 55، جلد نمبر 1۔ نمبر 2 یعنی دوسرے نمبر کی جو کتاب ہے فتاوی امام اجل قاضی خان، جو فتاوی خانیہ کے نام سے مشہور ہے، مسائل الاذان، صفحہ نمبر 37، جلد نمبر 1۔ تیسری کتاب خلاصۃ الفتاوی، الفصل الاول فی الاذان، صفحہ نمبر 49، جلد نمبر 1۔ چوتھی کتاب خزانۃ المفتیین، فصل فی الاذان، صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 1۔ پانچویں نمبر کی کتاب شرح النقایہ للبرجندی، باب الاذان، صفحہ نمبر 84، جلد نمبر 1۔ ان پانچوں کتابوں میں آیا ہے کہ ینبغی ان یؤذن علی المئذنۃ او خارج المسجد ولا یؤذن فی المسجد، یعنی ینبغی کہ اذان مئذنہ یعنی مینارے پر ہو یا مسجد کے باہر، اور مسجد میں اذان نہ دی جائے۔ نیز بحر الرائق، شرح کنز الدقائق، کتاب الصلاۃ، باب الاذان، مطبع HM سعید کمپنی، صفحہ نمبر 255، جلد نمبر 1۔ اس میں بھی یہ آیا ولا یؤذن فی المسجد۔ ساتویں کتاب غنیۃ المستملی، شرح منیۃ المصلی، فصل فی سنن الصلاۃ، سہیل اکیڈمی لاہور، یہ مطبع ہے، صفحہ نمبر 377۔ اس میں مذکور ہے الاذان انما یکون فی المئذنہ او خارج المسجد والاقامۃ فی داخلہ، اذان مینارے پر ہوگی یا مسجد کے باہر، اور اقامت مسجد کے اندر۔ آٹھویں کتاب حاشیۃ التحتاوی علی مراقی الفلاح، باب الاذان، مطبع نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، صفحہ نمبر 107۔ اس میں مذکور ہے یکرہ ان یؤذن فی المسجد، کہ مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے۔ 9 نمبر کتاب فتح القدیر، کتاب الصلاۃ، باب الاذان، مطبع دار الفکر بیروت، صفحہ نمبر 246، جلد نمبر 1۔ اس میں آیا ہے فالاقامۃ فی المسجد ولا بد، واما الاذان فعلی المئذنہ فان لم یکن ففی فناء المسجد وقالوا لا یؤذن فی المسجد۔
یعنی اقامت کا مسجد میں ہونا ضروری. رہی اذان تو وہ مینارے پر ہوگی. فَإِن لَمْ يَكُنْ، یعنی اگر اذان مینارے پر نہ ہو، ففی فنا المسجد، تو مسجد کے فنا یعنی صحن میں، وقالوا لا يؤذن فی المسجد، اور فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ مسجد میں اذان نہیں دی جائے گی. نیز اسی فتح القدیر کتاب الصلاۃ باب الجمعہ صفحہ نمبر 58 جلد نمبر 2 اور مطبع وہی دار الفکر بیروت، اس میں یہ آیا ہے کہ ہوا ذکر اللہ فی المسجد، یعنی اذان یہ ذکر اللہ ہے فی المسجد، مسجد میں. تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ مسجد میں یعنی مسجد کے اندر، اس لیے اس کی توضیح کی گئی اے فی حدود ہی، یعنی مسجد کے حدود میں، لکراہت الاذان فی داخلی ہی، کیونکہ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے. تو یہ 10 کتابیں ہوئی. 11ویں کتاب المدخل لابن الحاج مکی، اس کتاب میں ابن الحاج مکی حنفی نے مالکی نے ابن الحاج مکی مالکی نے ایک باب ہی قائم فرمایا، اور اس باب کے تحت، اس فصل کے تحت یہ فرمایا فی النہی عن الاذان فی المسجد، یعنی مسجد میں اذان دینا منع ہے، مکروہ ہے. یہ فصل ہی انہوں نے قائم فرمائی. اس کتاب میں، کتاب جو چھپی ہے دار الکتاب العربی بیروت صفحہ نمبر 251 جلد نمبر 2، اس کے تحت فرماتے، اس کتاب میں فرماتے ہیں وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْأَذَانِ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ، کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اذان دینے کے لیے 3 جگہ ہیں، اذان کی 3 جگہ ہیں. المنار، نمبر 1 منارہ، والا سطح المسجد، نمبر 2 مسجد کی چھت کے اوپر، والا بابہ، اور مسجد کے دروازے پر. تو اس میں ابن الحاج مکی نے اذان دینے کی 3 جگہ کو بیان کیا. فرماتے فَيُمْنَعُ مِنَ الْأَذَانِ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ لِوَجُوهٍ، تو مسجد کے اندر کئی وجہوں سے، کئی سببوں سے اذان دینے سے روکا گیا. وہ کئی سببیں کیا ہے؟ تو فرماتے احدها انه لم يكن من فعل من مضى، پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سلف صالحین گزر چکے ہیں ان میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. تو اس کا مطلب ابن الحاج مکی فرماتے ہیں کہ پہلے کے جتنے بھی لوگ گزرے جو ہمارے سلف صالحین تھے، ان میں سے کسی نے بھی مسجد کے اندر اذان نہیں دی. اب دیکھیے، یہ تقریباً میں نے 10 کتابوں کی عبارتیں پیش کی. یہ صرف 10 کتابیں ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ فقہ حنفی کی تمام کتابیں دیکھ لیجئے. ہر کتاب میں یہی آیا ہے کہ مسجد کے اندر اذان نہ دی جائے، مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے. اور یہ جو لفظ اذان ہے یہ مطلق ہے، عام ہے، اس میں کوئی قید نہیں. نہ تو اس میں اذان اول کی قید ہے، نہ ہی اذان ثانی. تو جب یہ اپنے عموم پر باقی ہے تو عمومات سے استدلال تو فقہا کے نزدیک، علماء کے نزدیک، اصولین کے نزدیک شائع اور زائع ہے. مثلا قرآن حکیم ہی میں آیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اب یہ خیر اور شر کہ جو بھی نیک کام کرے گا، جو بھی برا کام کرے گا، اسے آخرت میں اس کی جزا یا سزا ملے گی. تو یہ بھی آیت کریمہ اپنے عموم پر ہے. تو جس طرح سے یہ آیت کریمہ عام ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہ جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں میں اذان کا لفظ ہے. جب یہ اذان عام ہے، مطلق ہے، تو اب اس کو خاص کر دینا یا اس میں تخصیص پیدا کر دینا
یا اس کو تقیید کر دینا، اس کے اطلاق کو ختم کر دینا، یہ کسی طرح سے بھی جائز یا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر میں نے فتح القدیر کتاب الصلاح سے صفحہ نمبر 246 جلد نمبر 1، اس کی وہ عبارت قابل غور ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا وَأَمَّا الْأَذَانُ فَعَلَى الْمِئْذَنَ فَإِن لَّمْ یکن کا لفظ ہے، تکن نہیں۔ اگر تکن کا لفظ ہوتا تو مطلب یہ ہوتا فَإِن لَّمْ تَكُنْ أَيِ الْمِئْذَنَ، یعنی اگر منارہ نہ ہو، تو یہاں پہ یکن ہے، تکن نہیں، تو فَإِن لَّمْ یکن، اگر نہ ہو، یعنی فَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَذَانُ عَلَى الْمِئْذَنَ، یعنی اذان اگر منارے پر نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اذان کہاں دی جائے گی؟ ففی فناء المسجد، مسجد کے صحن میں، مسجد کے اندر نہیں، جوف مسجد میں نہیں۔ بہرحال یہ بتایا کہ اقامت مسجد کے اندر ہوگی، اذان منارے پر، منارہ نہ ہو تو صحن مسجد میں۔ اب جب اتنی سی بات ہو گئی کہ مسجد کے اندر اذان نہیں، تو پھر وہ فرماتے لا یؤذن فی المسجد، وقالوا لا یؤذن فی المسجد، کہ فقہاء نے یہ فرمایا کہ مسجد کے اندر اذان نہیں دی جائے گی۔ تو جب پہلے سے یہ بتا دیا کہ اذان کہاں ہوگی، منارے پر ہوگی، صحن مسجد میں ہوگی، اب پھر یہ کہنا لا یؤذن فی المسجد، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اذان خطبہ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ نیز فتح القدیر کی میں نے جو دوسری عبارت پڑھی، اس میں علامہ ابن الحمام حنفی نے جو فرمایا باب الجمعہ میں یہ بتایا کہ باب الجمعہ میں فرما رہا وہ ہوا ذکر اللہ فی المسجد اے فی حدودہ لکراہت الاذان فی داخلہ۔ تو کتاب الجمعہ میں، باب الجمعہ میں یہ بتانا کہ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں چاہے جو بھی اذان ہو، اذان اول ہو یا اذان ثانی ہو، جو بھی اذان ہے وہ مسجد کے اندر دینا مکروہ ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جب فقہ کی کتابوں میں جو عبارتیں عام ہیں، اگر عمومات سے استدلال نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ عمومات سے استدلال کرنا صحیح نہیں، تو شریعت اسلامیہ کے، مذہب اسلام کے بہت سارے احکام باطل ہو جائیں گے۔ اس لیے عمومات سے استدلال کرنا شائع اور ضائع ہے۔ اب کچھ ہمارے محبین وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جمعہ کی اذان ثانی ہے اس میں کہیں تو یہ لکھا نہیں کہ جمعہ کی جو اذان ثانی ہے وہ دینا مسجد کے اندر جائز نہیں، تو ہم نے تو اس کا جواب دے دیا۔ اور اگر اب بھی کہے تو یہ تو ان کی جہالت ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عمومات سے استدلال کرنا ہمارے فقہا کے نزدیک، علماء کے نزدیک شائع اور ضائع ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ جمعہ کی جو پہلی اذان ہے وہ تو اعلان کے لیے ہے، لاستحضار الغائبین، جو حاضر نہیں ہے انہیں بلانے کے لیے۔ تو پہلی اذان میں تو سب لوگ آ گئے، جب پہلی اذان میں سب لوگ آ گئے تو اب یہ جو خطبہ والی اذان ہے یہ لاستحضار الغائبین نہیں ہے، بلکہ یہ لاعلام الحاضرین ہے، یعنی جو حاضر ہے انہیں یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ خطبہ کی اذان ہو رہی ہے اور خطبہ شروع ہونے والا، یہ بتانے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ جو اذان ہوگی خطبہ والی اذان وہ مسجد کے اندر، باہر نہیں۔ اچھا، اگر ہم یہ مان لیں، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ کچھ لوگ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کی ابتدائی خلافت تک، جب تک ایک اذان تھی یہ مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی،
اور کچھ لوگ یہ بولتے کہ نا جب ایک اذان بھی تھی تب بھی وہ منبر کے سامنے امام کے سامنے پہلی صف میں اذان ہوتی تھی۔ اگر ہم یہ مان لیں تو ان لوگوں کی عبارتوں میں کافی تناقض اور استحالہ لازم آئے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ایک ہی اذان تھی تو اس اذان کا مقصد تو یہی تھا کہ لوگوں کو بلانا ہے، اس لیے قرآن نے کہا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، تو جب جمعہ کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے، نودیہ للصلاۃ، جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، بلایا جائے، ندا کا لفظ ہے، آواز دینے کا لفظ ہے، بلانے کا لفظ ہے، تو اب مسجد کے اندر دینا یہ تو کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ اچھا، اب یہ بھی قابل غور ہے کہ فَاسْعَوْا کا لفظ ہے کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے فَاسْعَوْا، تم لوگ ذکر اللہ کے لیے آؤ، اور جب مسجد کے اندر اذان ہوگی اور ایک ہی اذان ہو تو پھر ایسی صورت میں فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ پہ عمل کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی سے مسجد کے اندر ہیں، اس لیے فَاسْعَوْا کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ جب ایک اذان تھی تب بھی جو جمعہ کی اذان ثانی ہے، خطبے والی اذان ہے، وہ مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی۔ اچھا، اب اگر یہ اگر مان بھی لیا جائے کہ دوسری اذان کا مقصد یہ جو حاضر ہیں انہی لوگوں کو بتانا ہے، تو ایسی صورت میں تو بہت ساری پریشانیاں لازم آئیں گی، کیونکہ جب یہ آیا ہے خود روایتوں میں آیا ہے کہ جمعہ کے لیے 2 اذان، اجماع امت 2 اذان ہے، تو اب اگر اذان کا مقصد ہی یہاں پہ ہٹا دیا جائے، فوت کر دیا جائے، تو یہ اذان تو بلا معنی ہو جائے گا۔ مثلا لوگوں میں اعلان کے لیے نہ ہو، لوگوں کو بلانے کے لیے نہ ہو، حاضرین کو بتانے کے لیے ہو، تو جو اذان کا مقصد ہے وہ سرے سے ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جمعہ کی 2 اذان ہے، اور اذان کا خود معنی ہے اعلام، یعنی اعلان کرنا، لوگوں کو بلانا۔ اس کی تائید بحر الرائق، کتاب الصلاح، باب الاذان، مطبع H.M. سعید کمپنی کراچی، صفحہ نمبر 263، جلد نمبر 1 میں ہے، لِأَنَّ تَكْرَارُهُ مَشْرُوعٌ لِأَنَّهُ لِإِعْلَامِ الْغَائِبِينَ فَتَقْرِيرُهُ مُفِيدٌ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ سِمَاعِ الْبَعْضِ بِخِلَافِ تَكْرَارِ الْإِقَامَةِ إِذْ هُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٌ۔ مطلب کہ اذان کو 2 بار دینا اس کا ثبوت شریعت سے ہے، کیونکہ اذان کا مقصد ہے لِإِعْلَامِ الْغَائِبِينَ، جو لوگ نہیں آئے ہیں انہیں بتانے کے لیے، فَتَقْرِيرُهُ مُفِيدٌ، تو اذان کو 2 بار دینا جیسے جمعہ میں یہ 2 بار دینا مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ سِمَاعِ الْبَعْضِ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلی اذان میں کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو تو وہ دوسری اذان سن کر کے آ جائیں گے۔ اب دیکھیے یہ بحر الرائق میں مذکور ہے، تو اب اگر مسجد کے اندر منبر کے سامنے پہلی صف میں اذان دی جائے تو جو لوگ غائب ہیں ان تک آواز کیسے پہنچے گی؟ اس لیے یہ عبارت بھی بتا رہی ہے کہ مسجد کے اندر نہیں، جوف مسجد میں اذان نہیں ہوگی بلکہ باہر۔ اور بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ دوسرے اذان کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ خطبہ شروع ہو رہا ہے، تو وہاں آگے ضرورت نہیں، کیونکہ جو لوگ سامنے وہ تو امام صاحب کو ایسے بھی دیکھ لیں گے کہ منبر پہ بیٹھ گئے، ایسے آٹومیٹک سمجھ جائیں گے خطبہ شروع ہونے والا ہے، تو ان لوگوں کے لیے باہر والوں کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے بتانے کے لیے۔ تو اس لیے کسی بھی صورت میں مسجد کے اندر پہلی صف میں یہ اذان ثانی نہیں بلکہ مسجد کے باہر۔ اب ہم یہ بتائیں کہ اصل میں مسجد کا لفظ جب بولا جاتا ہے، میں نے پہلے کلپ میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جب مسجد کا لفظ بولا جاتا ہے تو عرف عام میں اطلاقات میں 3 طرح سے بولے جاتے ہیں۔ جب مسجد کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا اطلاق 3 معنی پر ہوتا ہے۔ پہلا معنی ہے موضع الصلاۃ، نماز پڑھنے کی جگہ،
اسے مسجد بولتے ہیں۔ تو اگر مسجد سے مراد موضع الصلاح ہو تو دیوار، دروازہ، مینارہ اور حوض جو مسجد کے مکمل ہونے سے پہلے بنایا گیا ہو، یہ سب کے سب مسجد سے خارج ہے، مسجد میں داخل نہیں، اگرچہ وہ مسجد کے حدود میں ہو اور بالفرض مسجد کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسجد کا ایک اطلاق ہوا موضع الصلاح۔ مسجد کا دوسرا اطلاق ہے الارض مع البنا، یعنی جو بھی عمارت بنی ہے، جو وہاں کی زمین ہے، ان سبوں پر مسجد کا اطلاق کیا جائے۔ یہ مسجد کا پہلا اطلاق، دوسرا اطلاق ہو۔ اور مسجد کا تیسرا اطلاق ہوتا ہے فنائی مسجد، یعنی مسجد کی جو باہر کی جگہ ہے۔ یہ تینوں اطلاقات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، قرآن حکیم میں آیا ہے، یہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 18، اس میں مذکور ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں، نماز کون پڑھتے ہیں مسجدوں کے اندر، ذکر و اذکار کون کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے۔ تو یہاں پر جو مساجد اللہ ہے، اس سے مراد یہ جو دو کھمبوں کے بیچ میں جگہ ہے وہ مراد نہیں، اس سے جو دروازہ ہے وہ مراد نہیں، یہاں پہ موضع الصلاح مراد ہے، جو نماز پڑھنے کی جگہ۔ اور جو دوسرا اطلاق ہے اس کے بارے میں خود قرآن حکیم سے دیکھتے ہیں، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 40، اس میں آیا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ، کہ یہ گرجا گھر، دوسرے مذہب کی جو عبادت گاہیں، وہ مسجدیں لَهُدِّمَتْ توڑ دی جائیں، منہدم کر دی جائیں۔ تو جو منہدم ہوتی ہے وہ موضع الصلاح نہیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، بلکہ جو عمارت ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ توڑی جاتی ہے۔ تو اس سے دو چیز کی تائید ہوئی، دو اطلاق کی۔ پہلی آیت کریمہ میں مسجد سے مراد موضع الصلاح، دوسری آیت کریمہ میں مسجد سے مراد وہ عمارت، بلڈنگ جو وہاں بنائی جاتی ہے۔ تیسرا اطلاق جو فنائے مسجد کو بھی شامل ہے، مثلا جامع مسجد میں اذان ہو گئی، لوگ بولتے ہیں، کوئی باہر کام کرنے کے لیے گیا تھا، وہ گھر آیا، گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ مسجد میں اذان ہو گئی، تو بولتے ہیں ہاں اذان ہو گئی۔ کوئی گھر کا شخص باہر سے آیا، وہ اذان کی آواز سنا نہیں، تو گھر والے بتاتے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے، جلدی جاؤ نماز کے لیے، مسجد میں اذان ہو گئی ہے۔ تو یہ جو مسجد میں اذان ہو گئی ہے، حالانکہ اذان مسجد میں نہیں ہوتی بلکہ مینارے پر ہوتی، مسجد کے باہر ہوتی، یا اس جگہ پہ اذان ہوتی ہے جو مسجد کے بننے سے پہلے ہی اذان کے لیے متعین کر دی گئی ہے۔ تو یہ تین اطلاقات ہوئے۔ اچھا، اور جامع رموز میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ جب مسجد کا لفظ بولا جاتا ہے تو کبھی مسجد بھی مراد ہوتی ہے اور کبھی بیرون مسجد کے باہر بھی۔ دیکھیے جامع رموز کتاب الصلاح فصل الاذان مکتبہ اسلامیہ گنبد قاموس ایران صفحہ نمبر 123 جلد نمبر 1، اس میں یہ آیا کہ لا یؤذن فی المسجد فإنہ مکروہ کما فی النظم، نظم کے حوالے سے یہ بتایا کہ مسجد میں اذان نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ ایسا ہی نظم میں آیا ہے، لیکن فی الجلابی، جلابی کتاب میں یہ آیا کہ یؤذن فی المسجد او ما فی حکمہ لا فی البعید منہ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں اذان دی جائے گی یا جو مسجد کے حکم میں ہے، مثلا صحن، لا بعید، لا فی البعید منہ، اس سے دور نہیں۔ تو اب دیکھیے ایک ہی کتاب میں یہ آیا، کچھ فقہ نے یہ کہا کہ مسجد میں اذان نہیں دی جائے گی، کچھ فقہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں اذان دی جائے گی۔ تو جن فقہا نے یہ فرمایا کہ مسجد میں اذان نہیں ہوگی تو اس سے مراد ہے موضع الصلاح، اور جن فقہا نے فرمایا ہے کہ مسجد میں اذان ہوگی تو اس سے مراد ہے حدود مسجد، صحن مسجد،
فنائے مسجد. تو غرض کے ان کتابوں کے حوالے سے ہم نے ابھی یہ ثابت کیا کہ فقہ حنفی کی جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے. ظاہر سی بات ہے جو مکروہ تحریمی کرے وہ بھی مسلسل کرے، اس پر اصرار کرتا ہو تو لا محالہ اس پر گناہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.